الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کے سامنے میں انشاءاللہ العزیز میراث کے باب میں ایک نقطے کو لے کر کے وضاحت پیش کروں گا۔ وہ نقطہ ہے کہ مورث کی طرف سے کون سی غلطیاں میراث کے باب میں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے پچھلے درس میں ایک واضح ترین غلطی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ کوئی بھی آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنے مال کو میراث کی حیثیت سے تقسیم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اگر اولاد کو دینا ضروری ہے تو ایسی صورت میں ہدیے اور تحفے کے طور پہ ان کے درمیان دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر عدل و انصاف کے پہلو کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے تیسری بات جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنا مال چھوڑتے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ غیر شرعی وصیت کر جاتے ہیں۔ غیر شرعی وصیت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ایک نظام دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی جب وفات پاتا ہے تو اس کے جو وارثین ہوتے ہیں، جن کے لیے شریعت نے حصہ بتایا ہے، ان میں سے کسی کو وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح سے وصیت کے باب میں شریعت اسلامیہ نے جو دوسرا نقطہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم 1/3 ہی سے وصیت کریں گے۔ جو آدمی مال چھوڑتا ہے اس مال کا جو 1/3 حصہ ہوتا ہے، یعنی 3 حصے میں سے 1 حصہ، اسی 1 حصے کی وصیت کر سکتا ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کم وصیت کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک غلطی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگ وصیت کے باب میں شریعت اسلامیہ نے جو ضابطہ ہمیں دیا ہے اس ضابطے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی وارث کو وصیت کر دیتے ہیں جو شریعت ناجائز کہتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پوری جائیداد کی وصیت کر دیتے ہیں، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہیں پہ وصیت کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے چلوں۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس جو مال ہوتا ہے اس مال کا مکمل طور پہ وہ مالک ہوتا ہے، اس کے اندر تصرف کا اسے مکمل اختیار ہوتا ہے۔ لیکن انسان جب مرنے لگتا ہے، انتقال کرنے لگتا ہے، تو انتقال کے بعد بھی شریعت 1/3 مال کا اسے اختیار دیتی ہے۔ انسان انتقال سے پہلے وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے، تو اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ اور تقسیم میراث سے پہلے اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جو شریعت اسلامیہ نے مراحل متعین کیے ہیں ان میں سے تیسرا مرحلہ وصیت کا نفاذ ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی عام طور پہ دیکھی جاتی ہے جو آئے دن ہم اخبارات کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ بسا اوقات ایک انسان ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی نافرمانی کے راستے کو اختیار کر لیں تو انسان بسا اوقات دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے عاق نامہ شائع کر دیتا ہے۔ عاق نامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر کچھ قانونی کاغذات تیار کر لیتا ہے، اخبارات کے ذریعے سے اپنا یہ نظریہ عام کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں لڑکا یا لڑکی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا، میرے مرنے کے بعد ان کو ہماری پراپرٹی سے حصہ نہ دیا جائے۔ اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کی اگر اولاد نافرمان ہے، اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، تو اس کی سزا، اس کا گناہ اللہ رب العالمین کے ہاں انہیں ملے گا۔ لیکن انسان اپنی جائیداد سے اپنی اولاد میں سے کسی کو بھی بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد جن اسباب اور وجوہات کی بنیاد پہ لوگوں کو وارث قرار دیا جاتا ہے، وہ سبب ظاہر سی بات ہے اگر کسی اولاد کے اندر پایا جاتا تو اس کو غیر وارث نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اور پچھلے درس میں یہ بتایا گیا کہ اسباب میں سے پہلا سبب ہے نسب، دوسرا سبب ہے نکاح صحیح، اور تیسرا سبب ہے ولا۔
ان تینوں اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے اور موانع میں سے کوئی مانع نہ پایا جائے تو ایسی صورت میں وہ وارث ہوں گے۔ تو اس لیے جو عاق کرنے کا سلسلہ ہے کہ اپنے کسی اولاد کو جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے، یا اسی طرح سے عاق نامہ اخبارات کے اندر شائع کر دیا جائے، یا کسی طرح کا کوئی قانونی پیپر بنا کر کے رکھ لیا جائے کہ فلاں بچے کو حصہ نہیں ملے گا، یہ شرعی اعتبار سے معتبر نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لہذا میراث کے باب میں یہ ایک طرح کی غلطی دیکھی جاتی ہے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میراث کے باب میں عام طور پہ جو مورث کی طرف سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی یہ بھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ ہے تو باپ کی جب اولاد بالغ ہو گئی، بالغ ہونے کے بعد ان کی جو پراپرٹی ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ رکھا جائے، اس کو الگ رکھا جائے۔ الگ رکھنے کی بنیاد پہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ تو مورث کی طرف سے غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کی اولاد ہے جب کمانے لائق ہوتی ہے اور مال و دولت اکٹھا کرتی ہے تو باپ اس دولت کو اپنی دولت کے اندر شامل کر لیتا ہے، اور جب باپ مرتا ہے تو تمام بچے اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے اس کو باپ کی جائیداد سمجھ کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہوتا اس میں یہ ہے کہ ایک بیٹا جو بڑا بیٹا ہے یا کوئی ایک بیٹا جو دولت کمایا، باپ کو دیا، باپ نے اپنی دولت کے اندر اس کو شامل کر لیا، ظاہر سی بات ہے وہ کمائی باپ کی نہیں ہے، وہ مال باپ کا نہیں ہے، وہ ایک بیٹے کا ہے۔ اور دوسرے بیٹے جو کچھ بھی نہیں کمائے وہ باپ کی جائیداد کے ساتھ ساتھ اس بھائی کی جائیداد میں بھی حصے دار اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو شریعت کا ایک شفاف نظام ہے کہ باپ اپنی جائیداد الگ رکھے، اگر کوئی بیٹا کما رہا ہے تو اس کی جائیداد کو الگ رکھے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کا یہ مزاج ہمیں میراث کے باب میں جو وارثین ہیں ان وارثین کی فہرست میں نظر آتا ہے۔ اگر کوئی بیٹا مرتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے ماں کو، باپ کو بیٹے کی جائیداد میں حصہ دار قرار دیا۔ تو اگر بیٹا پوری پراپرٹی باپ ہی کو دے، یہی اصول بنا لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے کہ بیٹے کے مرنے کے بعد باپ کو حصہ دیا جائے گا، یہ نظام ظاہر سی بات ہے لغو قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے مورث کی طرف سے جس آدمی کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہوتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد الگ رکھے، اپنی بیوی کی جائیداد الگ رکھے، اور بیٹوں میں سے جو بھی بیٹے کما رہے ہیں اگر مشترکہ خاندانی نظام ہے تو ان کی جائیداد کو الگ رکھی جائے، تاکہ کوئی بھی آدمی ناحق کسی دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنے کا اپنے آپ کو اہل نہ بتا سکے۔ اسی طرح سے ایک غلطی عام طور پہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے مورث ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، اپنی کسی بیٹی کی شادی کیے اور شادی کے موقع پہ کچھ جہیز کے طور پہ اسے دیے، تو لوگ جہیز کو میراث کا متبادل بنا دیتے ہیں اور اپنی بقیہ اولاد کو یہ وصیت یا نصیحت کر دیتے ہیں کہ میں نے فلاں بیٹی کو جہیز میں یہ دیا۔ اس بنیاد پہ جب ترکہ تقسیم کیا جائے تو ایسی صورت میں اس کو اس میں سے مائنس کر لیا جائے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ نظام میراث کا نفاذ انسان کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی جو متروکہ جائیداد ہے اس جائیداد کے اندر وارثین کو حصہ دیا جاتا ہے، اور انسان جہیز جو دیتا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر دیتا ہے۔ تو کئی ساری مناسبتوں کی بنیاد پہ جہیز کو میراث کا متبادل نہیں بنایا جا سکتا، یا جہیز میں جو کچھ بھی دیا ہے اس کو میراث کے حصے سے کاٹا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک طرح کی غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، جس سے ہمیں اور ہمارے سماج اور معاشرے کو اجتناب اور پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جہیز اولاً تو شریعت اسلامیہ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے سماج اور معاشرے نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے۔ تو جو چیز ہم نے اپنے اوپر ڈال لیا ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں، اس کو اللہ کے قانون اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جو میراث کا نظام نافذ کرنا ہے اس سے ہم الگ کریں گے یا اس میں سے کاٹیں گے، یہ چیز درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس بنیاد پہ اہل علم نے یہی رائے دی ہے کہ جہیز جو بھی دیا جاتا ہے اس کو میراث سے لیس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک سنگین غلطی ہے جو عام طور پہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کی جاتی ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند بنیادی غلطیاں ہیں جو عام طور پہ سماج کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لہذا ان غلطیوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام کے
نظام میراث کو شفاف اور مستحکم انداز سے جس طرح سے شریعت نے پیش کیا ہے اسی طرح سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔